بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ناظرین، ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو دیکھنا ہے جس نظریے کو لے کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا اپنی شاعری کے حوالے سے۔ ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ کو دیکھنا ہے جس سوچ کو لے کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری زندگی میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی روایات کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اس لیے آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حکیم الامت، مفکر اسلام، عظیم رہنما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرنے والے انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شاعری میں اسلام نظر آتا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شاعر ہیں جس کو جتنا پڑھا جائے کم ہے۔ دیکھیں ناظرین، جب کوئی شاعر یا فلسفی کسی چیز کی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہی کوئی بات نہیں کرتا، وہ اپنے تجربات کے نچوڑ میں وہ بات کرتا ہے۔ ناظرین، جو فلسفی ہوتا ہے وہ ہماری طرح نہیں سوچتا، وہ تو خیالات کے اس پار سوچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تخت و تاج پا کر انسان مرتبہ پاتا ہے، اس کو پا کر انگلی کے اشاروں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اس میں روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نہ وہ بات تخت و تاج میں دیکھی ہے نہ بڑے بڑے لشکروں میں دیکھی ہے، جو بات میں نے مرد قلندر کی بارگاہ میں دیکھی ہے۔ جو سکون قلب بندہ مومن کی بارگاہ میں، اس کی صحبت میں، اس کی محفل میں بیٹھنے سے ملتا ہے، وہ بادشاہوں کے دربار میں کہاں ملتا ہے۔